الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعا ہے رب تبارک و تعالی حق سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. کئی لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، کئی ہونے والے ہیں. ہم سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تمام کے حجوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی اس دربار کی حاضری نصیب عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربانی کے دن اب قریب آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حالانکہ قربانی حضور کی بھی سنت ہے لیکن آپ کا ذکر اللہ نے باقی رکھا ہے. بڑی شان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. آئیے قرآن کی روشنی میں کچھ آیتیں اور اس کے اوپر کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں. اللہ ہم سب کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام، ہر کسی نے دین کا پیغام دیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان بڑی الگ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. آپ کی زندگی کے کچھ پہلو اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں. پہلا پارہ ہے آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے آزمایا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہر کسی کو آزمائے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کھڑا اترتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو اللہ نے قرآن میں بیان ہی کر دیا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تو انہوں نے ساری آزمائشوں کو پوری کر دکھائی. آپ کامیاب ہو گئے، کھڑے اترے. جب آپ کامیاب ہوئے اللہ نے کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. تو رب فرماتا ہے میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا، لوگوں کا میں نے تمہیں امام بنا دیا. تو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، عرض کی اے اللہ میری اولاد کے بارے میں، یعنی تو نے مجھے امام بنایا ہے تو میری اولاد بھی امام رہے گی. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا ہے. اس لیے کہ آپ کی نسل میں ایماندار بھی پیدا ہوگے اور ظالم بھی پیدا ہوگے. جیسے ابو جہل کے لوگ ہیں یہ بھی آپ کی نسل سے ہیں اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے نسل کے.
جو ظالم بنے گا اس تک اللہ کا وعدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کئی باتوں سے آزمایا ہے، جیسا کہ آپ نے بڑی بڑی داستانیں سنی ہوگی۔ بندے کو ایک وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، بندے کو ایک اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بندے کو مال و دولت سے اور سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ اور جان کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں میرے رب ہونے سے انکار کرنے کو کہے اور تمہاری جان کا خطرہ ہے تو اللہ فرماتا ہے وقتی طور پر میرا انکار کر دو لیکن اپنی جان کو بچاؤ۔ کتنی فکر کرتا ہے وہ ہماری، ایک وقتی طور پر اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا انکار، لیکن زبان سے کرنا ہے، دل سے کرنا نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں اتنی بھوک لگی ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی، اگر حرام کا پڑا ہے تو اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے، لیکن جان تمہیں بچانی ہے، اتنی قیمتی چیز۔ اور یہ جو ساری چیزیں وطن ہے، اولاد ہے، بیوی بچے اور اپنی جان، یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہر چیز سے آپ آزمائے گئے ہیں، آج اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر کے اللہ آزما رہا ہے کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے اور اللہ آزما رہا ہے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پیر، یہ یوں نہ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی دے دیے، یہ ایک آزمائشی ہے کہ تم اس کا کیسا استعمال کرتے ہو۔ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ہمیں کھڑا اترنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 3 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا تو نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا۔ کس لیے جھگڑا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دے دی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں مقابلہ ہوا۔ ہم ذرا غور سے اس بات کے اوپر توجہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے بادشاہی کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں، صرف وہ تنہا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا کے اندر صرف وہ واحد بادشاہ تھا۔ اس نے جگہ جگہ اپنے پتلے بنا کے رکھے تھے تاکہ جو بھی آئے اس کو سجدہ کرے، اور اس کے دربار میں جو بھی آتا، تفسیر میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ لوگ جب اس کے پاس کھانا طلب کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی سوال پوچھتا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ماننا ہی پڑتا، اتنا بڑا طاقت کا وہ مالک تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ تو ہی ہمارا خدا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ لوگوں کو وہ پوچھتا رہا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، لوگ اسی کو خدا کہتے گئے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اس نے پوچھا کہ بتا تمہارا رب کون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ذرا محبت سے بولے۔ آپ دیکھیں فرعون کو بادشاہ کس نے دی؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ہمارے بندے سے جھگڑتا ہے۔ کیوں جھگڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے حکومت دے دی، اس کے پاس پاور آ گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر چند سالوں پہلے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آج کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے تو لوگ دباتے ہیں، اپنی بہادری دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی عہدوں پہ بیٹھ کر بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ مسلمانوں یاد رکھو کوئی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے رب سے زیادہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہو سکتی۔
تھی، وہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے حکومت دے دی، ہمارے بندے کے ساتھ جھگڑتا ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اس بات پہ آپ غور کریں، قسم خدا کی آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ مارنا اور جلانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب نہ چاہے نا تو تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں، کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اگر تمہاری موت اللہ نے نہیں لکھی تو تمہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ تنہا گھوما کرتے تھے، کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ کے بڑے دشمن ہیں، آپ کچھ باڈی گارڈ ساتھ میں رکھ لیں، کچھ محافظ ساتھ میں رکھ لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت سب سے بڑی محافظ ہے۔ ذرا محبت سے بولے آپ، موت انسان کی سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ہے، اس لیے کہ جب تک ٹائم نہ ہو بندہ مر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت جس وقت لکھی ہے اسی ہی وقت آنی ہے، اس سے پہلے کبھی آنے والی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا شان ہے ان کی، کیا داستان ہے ان مسلمانوں کی۔ آپ کا بڑا دبدبا تھا، دور دور تک بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے کانپا کرتے تھے، لوگ بڑا پروگرام بناتے تھے کہ بھئی ان کو کسی بھی طرح پھنسایا جائے، قتل کیا جائے، ان کی بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، یہ بڑے بہادر ہیں، لیکن کس کی مجال تھی کہ وہ قریب جائے؟ لیکن ایک جگہ کیا پلان بنایا گیا کہ بھئی کچھ بھی ہو انہیں مارنا تو پڑے گا ہی۔ آخرکار ایک چالاک سپاہی تھا، بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں انہیں جان سے میں مار دوں گا۔ پھر ان لوگوں نے تجویز کی کہ بھئی فاروق اعظم کو کیسے مارا جائے، تو پلان یہ بنایا گیا، ایک ایسا زہر انہوں نے تیار کیا کہ اگر اس کے اوپر سے ہوا گزر جائے اور بندہ سانس لے لینا تب بھی بندے کا انتقال ہو جائے گا۔ اتنا تیز زہر بنا کر کے اس چالاک سپاہی کو دیا، کہاں تو جا اور کسی بھی طرح اس کی خوشبو کو فاروق اعظم بس سونگھ لینا چاہیے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کا پاور کیا ہوتا ہے، وہ یہی سوچ کے اندر گیا۔ اب اتنا بڑا نام تھا، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ فاروق اعظم کیسے ہیں، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھا کہ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بڑا محل ہوگا، بڑے ہاتھی گھوڑے، بڑا لشکر ہوگا، لیکن جب یہ مدینہ شریف میں پہنچا ادھر سے نکلا اور ادھر سے نکل گیا، اسے تو نہ کوئی بڑا محل نظر آیا، نہ کوئی گھوڑے، نہ سپاہی نظر آئے۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ جگہ وہی تو ہے نا، اتنا بڑا نام ہے۔ کسی سے پوچھا کہ بھئی فاروق اعظم کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر، تو کسی نے جواب دیا کہ فلاں کھیت میں، وہ تو درخت کے نیچے سوئے ہوگے۔ کیا شان ہے ذرا ان کی دیکھیں۔ آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، آپ ذرا کوشش کریں، یہ ایک بہترین اور بڑی امداد ہے اس مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس سپاہی سے کہا گیا کہ بھئی وہ تو کسی کھیت کے اندر درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی بادشاہ تو بڑے بڑے محلوں میں اور گدوں میں سویا کرتے ہیں، ان کے ارد گرد تو بڑا ہجوم ہوتا ہے لشکر کا، اور یہ میں کیا سن رہا ہوں جس کا اتنا بڑا دبدبا ہے۔ وہ گیا، وہ خود سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ کھیت میں آرام سے سو رہے تھے، جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، میں دور تھا، وہ سو رہے تھے لیکن میرا دل کانپ رہا تھا، میرے پیر کانپ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر سویا ہوا ہے۔ سوئے ہوئے تھے لیکن قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کسی طرح قریب گیا، آپ بیدار ہوئے، ان کی سادگی اور ان کی زندگی دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں جانے کے بعد میں نے ساری حقیقت بیان کر دی کہ حضرت میں تو اس طرح سے آیا ہوں آپ کو مارنے کے لیے، لیکن آپ کا مدینہ اور آپ کے حالات دیکھ کر میرا دل پگھل گیا ہے۔ کیا شان ہے، کیا زندگی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بتا وہ شیشی مجھے دکھا، وہ زہر کی شیشی دی گئی، آپ نے ڈھکن کھولا، اللہ کا نام لے کے وہ زہر آپ نے پی لیا، وہ زہر آپ نے پی لیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کو کچھ بھی اگر رب نہ چاہے تو
تو زہر پینے کے باوجود بھی بندہ مرتا، رب نہ چاہے تو گولی لگے پھر بھی بندے کی جان جاتی۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہتے ہیں، وہ زندگی لکھ دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی زندہ رہتے ہیں، وہ زندگی لکھ دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار کر جاتے ہیں، اور اگر وہ موت لکھ دینا تو ایک مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کتنا ہی چاہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، دینا صرف اللہ کا کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیل نے کیا کہا، یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ اب نمرود کی عقل بڑی موٹی تھی، اس نے کیا سمجھا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی جلا سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے کیا کیا، قید خانے میں ایک ایسا قیدی تھا جس کے لیے پھانسی بالکل فکس تھی کہ کل اسے مرنا ہی ہے، اس کو بلایا اور کہا جا تو آج آزاد ہے، میں نے تجھے زندگی دے دی۔ اور ایک بندہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا بیٹھا ہوا تھا، اسے بلایا اور اسے اس نے مار دیا، کہا کہ دیکھا جسے پتا نہیں تھا میں نے اسے مار دیا، اور جس کی موت تھی میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حالانکہ یہ مرنا اور جینا نہیں ہے، زندگی دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مرا ہوا ہو تو اس میں جان ڈال دی جائے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ایک عالم نے کہا ہے نا کہ 40 عالم بڑے بڑے بیٹھے ہونا تو ایک دلیل سے وہ چپ ہو سکتے ہیں، لیکن 40 عالم اگر ایک جاہل کو سمجھائے نا لیکن وہ چپ ہو سکتا نہیں۔ آپ سمجھ گئے یہ موٹی عقل والا ہے، یہ ایسے نہیں ماننے والا۔ اور اس پہلو پہ بھی ذرا آپ غور کریں، اللہ اکبر۔ آپ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت دیکھیں، کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ، جدھر دیکھیں اس کی حکومت ہے۔ آج حق بات کہتے ہوئے کچھ لوگ میڈیا پہ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ پولیس کے سامنے نہیں بول پاتے، کچھ کلیکٹر کے سامنے، کچھ سی ایم تو کچھ پی ایم کے سامنے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے اس کی سند دے دی ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولے گا اور اگر اسے مار دیا گیا تو اس کو شہید کا مقام دیا جائے گا۔ کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ افضل جہاد ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ افضل جہاد۔ آج وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے کوئی فوج نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی ٹولی ہے، آپ تنے تنہا کھڑے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کی ہمت کو سلام، اور کیوں نہ ہو آپ کے سینے میں جو ایمان کا نور چمکتا تھا۔ اللہ کے ماننے والے مسلمانوں کا دبدبا یہی ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے کبھی جھک دے حق بات بولنے سے بھی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی داستان ہے جو اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی اللہ کے نام کرتے ہیں۔ تنے تنہا وہ نمرود سے بھڑ گئے لیکن اپنی کوئی پرواہ نہ کی، کوئی خطرہ محسوس نہ کیا کہ یہ بڑی طاقت کا مالک ہے، کیا کرے گا۔ آپ نے کہا کہ اس نے جب یہ کہا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دکھایا اور میں نے مار دکھایا، آپ نے رخ بدلا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کے ہوش اڑ گئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ مفسر کرام نے یہاں ایک بڑی پیاری سی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑی موٹی عقل والا تھا، خدا را یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ اگر نمرود ان سے کہہ دیتا، کون کہتا؟ اگر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہہ دیتا
کہ بھئی میں خدا ہوں، یہ سورج میں نکالتا ہوں اور مغرب کی جانب میں ڈبوتا ہوں، اگر تیرا خدا سچا ہے اور ہے تو کہہ کہ مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اگر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیتا تو مفسر کرام فرماتے ہیں اللہ نے پہلے ہی سے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں تیار رہنا، اگر نمرود یہ دلیل پیش کرے تو تم تیار رہنا، فوراً سورج کو مغرب کی جانب سے نکال دینا۔ یہ خلیل ہے، اللہ سے وہ محبت کرتا ہے میرا خدا، اور کیوں نہ ہو آپ ان کی داستان تو پڑھیں۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی ہے۔ آپ نے جب دل میں یہ خیال کیا نا، آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک گدھے کو چند پرندے اور درندے کھا رہے تھے، اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا گئے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اس گدھے کو اب تو کیسے زندہ کرے گا، صرف ہڈیاں بچی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل۔ پوری آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں ایمان نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ مجھے تو بڑا ایمان ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب آنکھوں سے دیکھوں گا تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ان کا گوشت آپس میں ملا دو، 4 پہاڑوں پہ رکھو اور پھر بلاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور جب بلایا تو گوشت جس جس کا تھا وہ اکٹھا ہونے لگا، وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو پھر بندہ جو چاہتا ہے اللہ بھی وہ کام کر کے دکھاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ہو کر کے جینا پڑے گا۔ آپ کسی بھی دور کو دیکھو، فرعونی دور دیکھو، نمرودی دور دیکھو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پڑی ہے، تو ہم تو پھر کیا بڑی چیز ہے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں آئی؟ کیا ہمارے سامنے ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو ہمیں تکلیف دے؟ لیکن ایک بات آخری کہہ کے میں گزر جاؤں، خدا وہ لوگ تو بچ گئے لیکن ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ بات اتنی ہے وہ زمانے میں ممتاز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم آج خار ہو چکے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ لوگوں نے مضبوطی سے دامن اللہ کا پکڑ کے رکھا تھا، وہ لوگ بچ گئے، آج ان کی داستانیں سنائی جاتی ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جو قوم بدعمالیوں میں آگے نکل جاتی ہے، اپنی نفس کی پرواہ کرتی ہے، اپنا رب کیا کہہ رہا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ جب نہیں کرتی اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے اس دنیا کو بھی ہم سنواریں تاکہ کل آخرت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، اللہ کے آگے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ